وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے سارے دوست پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حاضرین گرامی کا شکر ہے اللہ رب العزت کا، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم سے ہمیں ماہ ذیقعد کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنی کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر نصیب ہو رہا ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ آج کی اس مبارک بزم میں، آج کی اس پاکیزہ محفل میں، جس عزت والی ہستی کو ہم اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، وہ شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ دین و دنیا میں جس خوش نصیب کا ذکر نعت کے عنوان سے معنون کر دیا گیا ہو، اس کے تعارف کی حقیقت ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ جس کا تعارف نعت بن جائے، جس کی پہچان نعت ہو، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سراپا نعت میں ڈھل جائے، دنیا اس شخصیت کو حضرت حفیظ طائب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ عصر حاضر کے امام مدح نگارہ ہیں اور بجا طور پر رواں صدی کے مجدد نعت ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مراتب بلند فرمائے۔ ہماری خوشبختی ہے یہ کلمات جناب احمد ندیم قاسمی علیہ الرحمہ کے ہیں کہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہم عصر حاضر میں حضرت حفیظ طائب کے دور میں زندہ ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی شخصیت کا بہت بڑا خراج عقیدت ہے کہ جو حضرت طائب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو ہم بھی انہی کلمات کی تائید کرتے ہیں، اسی کی تصویب کرتے ہیں۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ہم حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پیدا کیے گئے، ہمیں ان کی زیارت کا شرف ملا، ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، اور ہمیں ان کی دعاؤں میں سے حصہ نصیب ہوا۔ یہ خوش نصیبی کوئی کم خوش نصیبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی اس مبارک بزم کا انعقاد و انصرام کرنے پر میں سبھی میں قلب سے اپنے مشفق و مہربان چیئرمین حفیظ طائب فاؤنڈیشن پاکستان جناب عبد المجید منہاس، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے جملہ اہل خانہ اور حفیظ طائب فاؤنڈیشن سے وابستہ تمام خوش نصیبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر انہوں نے حضرت کی یاد میں یہ انجمن سجائی۔ بڑے کام کرنے والے بڑے بڑے لوگ گزرے، لیکن زمانے کی ستم ظریفی اس طرح بھی رہی کہ ان کے کام کو زندہ رکھنے والے لوگ نہ بچے، تو بڑے بڑے لوگوں کا بڑا بڑا کام ہم نے ناپید ہوتے بھی دیکھا۔ یہ خوش نصیبی ہے حضرت طائب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سعادت کا یہ سارا حصہ جناب عبد المجید منہاس کی سعادت ہے کہ انہیں اپنے برادر اکبر کے کام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے، انہیں نشر کرنے اور ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کی یہ سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اللہ سعادتوں کے اس کاروان کو سلامت رکھے، ان کے صاحبزادگان، ان کے اہل خانہ کی خیر ہو، اور ان کی صحت کے لیے بالخصوص دعا کیجیے کہ اللہ ان کا سایہ دیر سلامت رکھے، صحت والی، عزت والی، برکت والی لمبی زندگی اللہ رب العزت نے نصیب فرمائے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ ایک اور بڑی سی وقار شخصیت جو اپنے قانونی اور آئینی منصب سے تو کچھ سال پہلے ریٹائرڈ ہو گئے، لیکن اپنے روحانی اور دینی منصب پر آج بھی اسی طرح قائم دائم اور اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میری مراد ہے ہمارے انتہائی محترم، مکرم اور مقتدر جناب جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کی آمد کا خیر مقدم کرتا ہوں تشریف لانے پر۔
خوش آمدید کا نذرانہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیگر شخصیات کو بھی انشاءاللہ گاہے گاہے میں سلام عرض کرتا ہوا اور خوش آمدید کے نذرانے پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں گا. ایک دفعہ پھر جناب عبدالمجید منہاز حفیظ تاج فاؤنڈیشن اور آپ کے اہل خانہ کو، اویس بھائی کو، بلال بھائی کو، نعمان صاحب کو مبارکباد کہ آج ایک دفعہ پھر حضرت حفیظ طائب کے در دولت پر انہی کی یادوں کی انجمن سجی ہے. تلاوت کلام رحمان کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. صحیفہ نور کی آیات بینات سے اپنے قلب و روح کے لیے روشنی حاصل کرنی ہے. ایک حمدیہ شعر بیان کرتا ہوا تلاوت کی طرف بڑھ جاؤں گا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. ایک توحید وہ ہے جو ہمارے محراب و منبر سے بیان ہوتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں، فقہا بیان کرتے ہیں. ایک منظرنامہ توحید کے لیے بھی ملاحظہ کیجیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، میرے لیے ہے. آئیے آیات بینات سے آج کی اس پاکیزہ بزم کا اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کو خراج پیش کرنے کی بزم کا آغاز کرتے ہیں. یاد رہے کہ آج کی یہ بزم حضرت حفیظ طائب کے وصال کے سلسلہ میں سجی 17ویں سالانہ بزم ہے. آسمان مدحت کا یہ رخشندہ ستارہ 13 جون 2004 کو غروب ہوا تھا. آج ان کی یادوں کے سلسلہ کی سجی یہ 17ویں محفل ہے. اللہ ان کے برزخی درجات میں اور بلندیاں عطا فرمائے اور دنیا میں رہ کر ظاہری طور پر جن جن احباب کو وہ جن جن دعاؤں سے نوازا کرتے تھے اللہ اس جہان میں بھی دعاؤں کا وہ سلسلہ خوش نصیبوں کے لیے جاری فرما دے. آئیے صحیفہ نور کی آیات کی طرف. میں اس قاری قرآن کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے بجا طور پر لحن داؤدی کی برکتوں سے نوازا ہے. کلام مجید فرقان امید کی تلاوت کرنے والا ہر خوش نصیب لائق تحسین و تکریم ہے، لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے بجا طور پر لحن داؤدی کی برکتوں سے حصہ عطا کر دیا گیا وہ تبریک اور سلام کے مستحق ہیں. ہمارے اس ممدوح کو کلام مجید کی تلاوت کی محبت مصر کے بازاروں میں بھی لے گئی. عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن جن کا شمار پچھلی تمام صدیوں کے اساتذہ میں ہوتا ہے اور ان جیسی عزت بھی کسی اور مائی کے لال کو نصیب نہیں ہوئی. میری مراد ہے الشیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمت اللہ تعالی علیہ. انہی کے بیٹوں سے شرف یاب بھی رہتے ہیں اور انہی کے انداز میں تلاوت کلام رحمان کا عقیدت نامہ بھی پیش کرتے ہیں اور مصر کی کئی جامع مساجد میں آپ کو تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل ہے. میری مراد ہے زینت القرہ فخر القرہ جناب قاری وسیم ظفر سے آپ سے ملتجی ہوں تشریف لائیں اور صحیفہ نور کی بین آیات سے آج کی مبارک بزم کا باضابطہ آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني. الله أكبر. سبحان الله. وإذ قال إبراهيم
माशाअल्लाह बड़े रूह परवर अंदाज पर आयात बय्यनात का हदिया पेश किया है बारद अहले खुदावंद कुद्दूस में जनाब कारी वसीम ज़फ़र ने, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी और मंशा हमेशा से नाफिज रही है और वो नाफिज रहेगी। हमारा काम है कि जहाँ जहाँ हमें सहूलत मिल रही है कि हम तवज्जो से हुज़ूर के ज़िक्र खैर की तरफ, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ अपना ध्यान लगाए रखें। जहाँ बेबसी होगी हम रुक जाएंगे, लेकिन जहाँ तक मामला चलता है आप अपनी समातों को हाजिर रखें और तवज्जो के साथ महफ़िल पाक की रौनक बनते रहिए। बड़े बड़े ज़ीवकार अहबाब आज की इस बस का हिस्सा हैं। मैं इंशाअल्लाह एक दो हाज़िरों के बाद तमाम अहबाब को खुशामदीद अर्ज़ करूँगा। कुदरते फन से है मुमकिन ना हुनर है मेरे दोस्त। नात की बज़्म है और जिस इज्जत वाली हस्ती की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं, उन्होंने सारी उम्र नात कही और नात की तालीमात को आम किया। एक शेर में इस मज़मून को बयान करता हुआ मैं आज के ऐवान के पहले खुश नसीब का इसमें गिरामी पुकारूंगा। कुदरते फन से है मुमकिन ना हुनर है मेरे दोस्त, कुदरते फन से है मुमकिन ना हुनर है मेरे दोस्त। नात का होना तो आका की नजर है मेरे दोस्त। नात का होना तो आका की नजर है मेरे दोस्त। जो खुश नसीब निगाह मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हुए, अल्लाह ने उनके कलम को नात के लिए मुंतखब कर दिया। हमारी आज की बज़्म के ममदूह भी खुश नसीबों के उसी काफिले से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आज की तिलावत कलाम रहमान के बाद की बज़्म की इब्तिदा हम्द बारी ताला से करने के लिए दुनिया इस्लाम के मुमताज़ व मुहतरम सना खान, सना गो, एंकर पर्सन ARYQ TV, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल, मोहतरम जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी से मुर्तजी तशरीफ लाएं। इब्तिदाअन नजराना हम पेश करते हुए नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश किए। हस्बे हुक्म मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जैसे आज की बज़्म के मुहतमिम जनाब अब्दुल मजीद मिनहाज साहब ने हुक्म फरमाया है, मैं सरवर भाई की हाज़िरी से हदिया हम्द से और उसके बाद हदिया नात से आज की नशिस्त के आगाज़ की तरफ बढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से मेरी ये ज़िम्मेदारी होती है कि आगाज़ करते हैं हम्द से और उसके साथ ही मुत्तसिल चंद अशार और मौसम की सूरत हाल यकीनन कुछ ऐसी है कि वो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो हमारे इख्तियार में है वो हम कर सकते हैं और इख्तिसार कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इब्तिदा में एक चंद अशार हम के और मुख्तसरन नात पाक के, चूँकि जब हम सब हाज़िर हो गए हैं तो यकीनन हज़रत ताहिब रहमतुल्लाह अलैह के लिए हाज़िर हुए हैं और हमारी इस हाज़िरी से यकीनन उनकी रूह भी खुश होगी और हमारी हाज़िरी भी इस महफ़िल में भी और हज़रत ताहिब रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों में भी हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। और एक ज़िम्मेदारी ये होती है कि, और मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा हज़रत हफ़ीज़ ताहिब रहमतुल्लाह अलैह के कलाम पढ़ने की सआदत मुझे हासिल हुई है और उसके बावजूद तकाज़ा और ख्वाहिश ये होती है दोस्तों की कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो पहले ना पढ़ा गया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा ऐसा ही हो। तो इख्तिसार बरतते हुए हम और नात के चंद अशार दुरूद पाक एक बार मिल के सब मोहब्बत से पढ़ लीजिए। हाफिज़ सोहेल साहब, अगर कोई मसला नहीं है तो आप इस स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। सना खान सारे बैठे हैं और आप दूर बैठे हैं, तशरीफ़ ले आएँ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सारे मिल के। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह।
مصطفیٰ صاحب نظر نہیں آ رہے اور یہ اشعار وہ بہت زیادہ پڑھا کرتے ہیں، تو آج سامنے آئے تو میں نے کہا یہی پیش کرنا چاہیے. الہی حمد سے الہی شاد ہوں میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر. الہی شاد ہوں میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر. میری اس کیفیت کو اپنی رحمت سے پذیرا کر. میری اس کیفیت کو اپنی رحمت سے پذیرا کر. بھٹکتی آنکھ کو مرکوز فرما. صبغت اللہ پر بھٹکتی آنکھ کو مرکوز فرما. صبغت اللہ پر دل بیتاب کو خوشبو یاسین سے شکیبا کر. دل بیتاب اچھا دیکھیے میری بیگی ہوئی پلکیں مخاطب ہیں تو بس تجھ سے. میری بیگی ہوئی پلکیں مخاطب ہیں تو بس تجھ سے. میری تقدیر کے تاریک غاروں میں اجالا کر. میری تقدیر کے تاریک غاروں میں اجالا کر. اور اسی سے متصل اسی مضمون کے آگے نعت کے اشعار ہیں. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. رسول پاک کے راستے سے ہٹ کر خار ہے امت. رسول پاک کے راستے سے ہٹ کر خار ہے امت. امی اس کو فلاح خیر کا پھر سے دایا کر. امی اس کو فلاح خیر کا پھر سے خدا کر. الہی شاد ہوں میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر. میری اس کیفیت کو اپنی رحمت
گرا کر ایک استغاثہ حضور کی بارگاہ میں جناب حفیظ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا، اور یہ بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے یہ اشعار بھی کہے، اور ہمارے پروفیسر ریاض صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ آپ شاید جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں، لیکن اس کا انتخاب آتے ہوئے یہ میں نے کیا ہے کہ چند اشعار اختصار سے اس کے بھی درود پاک آپ میں ذرا محبت سے پڑھ لیں سارے صلی اللہ علیہ ذرا مل کے پڑھ لیں سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مزاج سید عالم مزاج زندگی ہے سخت پر ہم سید عالم دیگر گون ہیں بہت احوال سید عالم دیگر گون ہیں بہت احوال سید عالم مداوا سب دکھوں کا ہے دعا تیری شہ والا مداوا سب دکھوں کا ہے دعا تیری شہ والا نظر تیری ہے سب زخموں کا مرہم سید عالم نظر تیری ہے سب زخموں کا مرہم سید عالم تیری تعلیم نے انسان پہ کھولے راز ہستی کے تیری تعلیم نے انسان پہ کھولے راز ہستی کے تیری ممنون ہے اولاد آدم سید عالم تیری ممنون ہے اولاد آدم سید عالم مزاج زندگی ہے سخت پر سید عالم حاضرین مکرم خوبصورت نظرانہ حمد و نعت جناب الحاج سرور حسین نقشبندی پیش کر رہے تھے، اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے۔
استغاثہ کے جتنے کلمات کہے ہم ان پر آمین کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام، آج کی یہ پاکیزہ بد جو حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وصال کے سلسلہ میں منعقدہ ہے، ان کے بلندی درجات کے لیے اور ان کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی خدمت میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے جناب عبد المجید منہاس چیئرمین حفیظ طائب فاؤنڈیشن کے در دولت پر سجی آج کی اس پاکیزہ بزم کو محفوظ کرنے کی جو سعادت ادارہ حاصل کر رہا ہے وہ ادارہ اسٹوڈیو 5 ہے، اور اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں ہمارے بھائی جناب حافظ محمد قاسم مدنی۔ آج اس پورے پروگرام کو محفوظ کرنے میں اور ان ساری یادوں کو کیپچر کرنے میں انہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کا ادارہ جو بلا شبہ پاکستان کا پروڈکشن کے اعتبار سے ایک مرکزی اور خوبصورت ادارہ ہے، اور مملکت پاکستان کے کم و بیش بے شمار صنعتکاروں نے اور عقیدت گزاروں نے اس ادارے کی خدمات سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، ان کی آوازیں پوری دنیا میں نشر ہوئی ہیں۔ تو آج کے اس پورے پروگرام کو اسٹوڈیو 5 محفوظ کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ان کے آفیشیل پیج پر یہ پروگرام براہ راست پیش بھی کر دیا جائے گا، ریکارڈنگ کی صورت میں بھی، محفل کی صورت میں، اور بعد میں انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ میں استغاثے سے تیقن اور عقیدے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حضرت طائب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ ارشاد کرتے ہیں، شربت دیدار پیاسوں کو پلاتے ہیں ضرور، شربت دیدار پیاسوں کو پلاتے ہیں ضرور، درد مندوں کو وہ طیبہ میں بلاتے ہیں ضرور، شربت دیدار پیاسوں کو پلاتے ہیں ضرور، درد مندوں کو وہ طیبہ میں بلاتے ہیں ضرور، درد مندوں کو وہ طیبہ میں بلاتے ہیں ضرور، اور بھیجتا رہتا ہو جو ہر وقت بلہائے درود، بھیجتا رہتا ہو جو ہر وقت بلہائے درود، اس سعادت مند کے خوابوں میں آتے ہیں ضرور، اس سعادت مند کے خوابوں میں آتے ہیں ضرور۔ اور شعر دیکھیے، عقیدہ اور تیقن کی معراج دیکھیے کہ صدق کے نیت سے اگر ان کو پکارے امتی، صدق کے نیت سے اگر ان کو پکارے امتی، وہ مدد کے واسطے تشریف لاتے ہیں ضرور، وہ مدد کے واسطے تشریف لاتے ہیں ضرور، وہ مدد کے واسطے تشریف لاتے ہیں ضرور۔ اور مقطع سے پہلے ایک شعر اور سنیے کہ باد رحمت کے سبک جھونکوں میں یہ تاثیر ہے، باد رحمت کے سبک جھونکوں میں یہ تاثیر ہے، دل میں ذوق و شوق کے غنچے کھلاتے ہیں ضرور، دل میں ذوق و شوق کے غنچے کھلاتے ہیں ضرور۔ اور مقطع جناب طائب کا، جو بھی طائب جادائے عشق نبی میں ہو رواں، جو بھی طائب جادائے عشق نبی میں ہو رواں، وہ مسافر منزل مقصود پاتے ہیں ضرور، وہ مسافر منزل مقصود پاتے ہیں ضرور۔ میں ایک بڑی عظیم المرتبت شخصیت کا خیر مقدم کرنے جا رہا ہوں، بڑا ایک سرپرائز وزٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ فضیلت الشیخ استاذ القرآ مکرم و محتشم پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن، جو بجا طور پر اپنے شعبے کے سفیر کے طور پر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، بہت سارے ایوارڈز کے، اعزازات کے، افتخارات کے حامل ہیں۔ ہمارے انتہائی محترم مکرم و محتشم لائق تکریم و تعظیم فضیلت الشیخ جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں خیر مقدم کرتا ہوں جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کا۔ آپ تشریف لائے، بہت اچھا ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے جو قاری صاحب کی آج کی اضافت کے طور پر ہمیں جی میں عرض کر رہا ہوں۔ اور جب میں نے قاری صاحب کے بعد دیکھا تو ایک اور زیبکار شخصیت جو حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے اور انہیں کے قدموں سے فیض پانے والے، پوری دنیا میں نعت ان کا حوالہ، نعت ان کی پہچان ہے۔ اور آج کل
ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں آپ رہائش پذیر ہیں اور وہیں سے اپنے کریم آقا کا ذکر خیر پوری دنیا میں نشر کرتے رہتے ہیں. عالمی پائے کے خطاط اور کیلیگرافر ہیں اور ان کے شاہکاریں پوری دنیا میں معروف ہیں اور لوگ ان کے ان تمام شاہکاروں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مکرم و محتشم الحاج نور محمد جلال صاحب تشریف لائے. میں قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار. آپ دونوں آپ کو دیکھ کر حیرت جو ہے وہ خوشی میں ملبوس نظر آئی ہے. آپ دونوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور میں حسب حکم آگے بڑھوں گا. میں ان دونوں شخصیات کا خیر مقدم کرنے سے پہلے جس شخصیت کا اس میں گرامی پکارنے والا تھا وہ شخصیت ہمارے برادر مکرم جناب حافظ محمد سہیل نظر کی ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس نعتیہ بزم میں حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ہمیں مستفید فرمائیں, ہمارے قلب و روح تک روشنی کی ترسیل فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب بڑی محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ. پانی ہے پانی یہاں سے بڑا گندا ہے. ہر منفعت دنیا سے ہوئے ہم مستغنی. اللہ غنی ہر منفعت دنیا سے ہوئے ہم مستغنی. اللہ غنی اللہ غنی. اکرام شہ مکی مدنی. اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ سرمایہ جان نور یزدان وہ جس کی ذات پہ ہے نازاں. اللہ اکبر. سرمایہ جان نور
نوری بدنی شیریں سخنی اللہ غنی ہائے ہائے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت ماشاءاللہ اس کا مکرانہ کو دیکھا جب ہر گلشن میں جلوہ نما اس کا مدرانہ کھو دیکھا اس کا مکرانہ کو دیکھا جب ہر گلشن میں جلوہ نما بولا بزبان حال ہر ایک سر میں چمنی اللہ غنی بولا بزبان حال ہر ایک سر میں چمنی اللہ غنی کام آیا نالے نیم شبی تائب ٹھہرا مداح نبی کام آیا نالے نیم شبی تائب ٹھہرا مداح نبی کیا خوب اس بے تدبیر کی بھی تقدیر بنی اللہ غنی کیا خوب اس بے تدبیر کی بھی تقدیر بنی اللہ غنی وہ جو شعر میں نے پہلے پڑھا میرا دل چاہتا ہے ایک بار پھر میں وہ پڑھوں پڑھیے بسم اللہ اسی شعر کی وجہ سے میں نے اس نعت شریف کا انتخاب کیا ہے مکی مدنی اللہ غنی تمام احباب اس شعر کو سنیے سرمایہ جان نور یزدان وہ جس کی ذات پہ ہے نازاں گل ترہنی نوری بدنی شیریں سخنی اللہ غنی گل ترہنی نوری بدنی شیریں سخنی اللہ غنی ایک بار کہیے اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی اللہ غنی
بے سبحان اللہ، کیا خوبصورت نظرانہ عقیدت ہے حضرت حفیظ صاحب کا زمزم عقیدت، اور کیا جچا کر اور رچا کر پڑا ہے جناب بے سبحان اللہ۔ لفظ کیا ہے، ایک آبشار کا گرتا ہوا دھارا محسوس ہوتا ہے جو زینہ بزینہ سیراب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ آپ کے سینے کو بھی ایسے ہی بہاؤ نصیب فرمائے۔ حاضرین عزیز وقار، جناب عبدالمجید منہاج کے در دولت پر آج کی یہ پاکیزہ بزم انعقاد پذیر ہے۔ ہمارے انتہائی مکرم جناب جسٹس وزیر حسین اختر تشریف فرما ہے، اور میں قبلہ جسٹس صاحب کو آپ کے حالیہ مجموعے اود نگر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گو کہ یہ نسخہ ابھی مجھ فقیر تک نہیں پہنچا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے اور آج ابھی منہاج صاحب سے جب نے پیش کیا، جسٹس ریٹائرڈ میاں نذیر اختر صاحب، نام دیکھیے مجموعے کا کیسا منتخب کیا گیا، اود نگر۔ اللہ اکبر، اللہ اس مجموعے کو اور پذیرائی دے اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں، اور آپ کا قلم اسی طرح رواں رہے۔ جناب پروفیسر محمد ریاض احمد شیخ تشریف فرما ہے، آپ کا خیر مقدم الحاج اختر حسین قریشی محبتوں سمیت تشریف فرما ہے۔ جناب ارسلان احمد ارسل تشریف فرما ہے۔ قاری صاحب قبلہ اور جلال صاحب کا خیر مقدم میں کر چکا، بارے دیگر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی تشریف فرما ہے۔ جناب ریاض مصطفیٰ صاحب تشریف فرما ہے۔ الحاج محمد سعید مغل صاحب، جناب رفیق راجہ صاحب، میرے دیگر بزرگ تشریف فرما ہے، اور دور مجھے جناب محمد اکرم صاحب، پیر بولا صاحب ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے صحت کے لیے بہت ساری دعائیں۔ حامد انجم گل صاحب تشریف فرما ہے۔ تمام احباب کا اور تمام خادمین حضرت حفیظ صاحب کا خیر مقدم۔ جس طرح سہیل صاحب نے شروع کیا اور جس مترنم اور تغزل کے انداز میں وہ آگے بڑھے اور جن تراکیب کے ساتھ انہوں نے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا، تو میرا دھیان بے اختیار گیا، اور اختصار پیش نظر رہے گا سب کے میرے سمیت، لیکن آپ کی توجہ جو ہے وہ بہرحال آندھی کے زیر سایہ نظر نہ آئے۔ توجہ اگر آپ کی مرکوز نہیں ہوگی تو یہ مختصر وقت بھی ہمیں صحیح مستفید نہیں کر پائے گا۔ ریس کرن کی مور غزل دی، میری پچھلے کئی سالوں سے دانستہ یہ کوشش ہے کہ وہ چیزیں حضرت طائب کے سامنے لائی جائیں جو کسی کونے میں ہے، گوشے میں، جن کی طرف پڑھنے والوں کا دھیان کم ہے۔ حافظ صاحب نے جب یہ نعت پڑھی ہے تو میں غزل سے نعت کی طرف آنے کا سفر جو ہے طائب صاحب کا، وہ چند مصروں میں تیزی سے بتا کے اگلے ثنا خان رسول کی طرف۔ پروفیسر قبلہ، ریس کرن کی مور غزل دی، ویلے ورگی ٹور غزل دی۔ آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سفر اچھا گزرے گا۔ ریس کرن کی مور غزل دی، ویلے ورگی ٹور غزل دی، تے صدیاں تو نہیں ہوئی پرانی۔ منہاج صاحب قبلہ، صدیاں تو نہیں ہوئی پرانی، داکھے نمی نکور غزل دی۔ صدیاں تو نہیں ہوئی پرانی، صدیاں تو نہیں ہوئی پرانی، حافظ صاحب داکھے نمی نکور غزل دی۔ اور سنو شعر کہ کوئی نہیں سندا غم دا قصہ، کوئی نہیں سندا غم دا قصہ، خالی لوڑے ہور غزل دی۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی نہیں سندا غم دا قصہ، خالی لوڑے، خالی لوڑے۔ ذرا تسی بھی آکھو ذرا رل کے گل بن جائے، کوئی اے نیری دے اثرات گھٹ ہو جان تے توجہ دے اثرات بڑھ جان۔ کوئی نہیں سندا غم دا قصہ، خالی لوڑے ہور غزل دی، خالی لوڑے۔ بھئی سبحان اللہ، شعر دے قربان تے ہن میں سماعتاں میں دیکھاں گا کو بھی میں سن دیا نے۔ پروفیسر صاحب قبلہ اور جنہیں قلمکار نے بالخصوص ذرا محبت نال دیکھنا، واگ کوئی کوئی کھچ کے رکھے، واگ کوئی کوئی کھچ کے رکھے، اتھری تے منہ زور غزل دی۔ اے وہ جڑے لکھن والے نے انہوں نے پتہ لگے گا اس کا۔ واگ کوئی کوئی کھچ کے رکھے، شاعر دے بڑے نے، اچھے شاعر تھوڑے نے، متشاعر زیادہ نے، بس اتنا کوئی اشارہ کافی۔ واگ کوئی کوئی کھچ کے رکھے، کافی ردیف تے میرے ورگے کئی ماتڑ بھی سیدھا کر لیندے نے، شاعری ہور شے وے تے متشاعری ہور شے وے۔ واگ کوئی کوئی کھچ کے رکھے، اتھری تے منہ زور غزل دی۔ اور مقتے تو پہلے ایک اور سونا شعر سنو، درد پرانے اساں جگا لے، درد پرانے اساں جگا لے، کیتی جدوں ٹکور غزل۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، درد پرانے اساں جگا لے،
بھئی مترو درد پرانے اساں جگا لے درد پرانے اساں جگا لے کیتی جدوں ٹکور غزل دی درد پرانے اساں جگا لے کیتی جدوں ٹکور غزل دی کیتی جدوں ٹکور غزل دی میرا خیال ہے کہ بہت ہی شاد و نادر شاعری کافی استعمال ہویا ہوگا کہ کیتی جدوں ٹکور غزل دی اور غزل تو نات والا آؤ ذرا مقتے تائے سب لکھتے نے نات وچ وکھری چس پئی دے یہ چس کا لفظ تو بڑا پسند ہے نا آئے ہائے نات وچ وکھری چس پئی دے تائب نگی لور غزل نات وچ وکھری چس پئی دے نات وچ وکھری چس پئی دے تائب نگی لور غزل دی نگی لور غزل دی تے واگ کوئی کوئی کھچ کے رکھے واگ کوئی کوئی کھچ کے رکھے اتھری تے منہ زور غزل دی تے درد پرانے اساں جگا لے کیتی جدوں ٹکور غزل دی اللہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب غزل کہنے والے جو ہیں ان کو یہ سامنے رکھیں تو پھر سفر آسان ہو جاتا ہے عرض وطن کے ایک اور عظیم مرتبت ثناخان رسول عالمی شہرت یافتہ جنہیں پوری دنیا میں اللہ نے اپنے کریم محبوب کی نعت کے صدقے عزت دی آبرو اور وقار دیا بڑا پختہ لہجہ اور اسلوب بھی عطا کیا میری مراد ہے محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی سے منتجی تشریف لائیے اور اپنے حصے کا عقیدت نامہ پیش کرنے کی سعادت پائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ حاضرین و سامعین حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ثواب کی خوبصورت نشست ہے اور ہم سب کچھ نصیب ہیں کہ اس ذی وقار اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ثنا خوان اور نعت گو کی اس دعائیہ تقریب میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ طائب صاحب کے مدارج بلند فرمائے اور یہاں پہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے جناب عبدالمجید منہاج صاحب کو اللہ تعالیٰ سے اختتام العاج عطا فرمائے محبت اور ذوق سے ایک کلام کے لیے جناب منہاج صاحب نے حکم دیا ہے چند شعر جناب طائب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ایک بار ذوق اور شوق سے مل کے ذرا درود پاک پیش فرما لیجیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ آپ ہی پڑھیے نا ذرا صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس خلق کا پیکر ہے تو اے مرسل پاکی کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا بہو یا ایوہ المزمل
المزمل. یہ ایسا مصرع ہے مجھے پتا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے بیٹھا ہو یہاں بیٹھا ہو جس کو یہ آتا نہ ہو. قرآن سب پڑھتے ہیں, اظہار ہو جائے ذرا محبت سے مل کے ذرا. یا ایھا المزمل, آواز آئے. یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل, یا تو کائنات حسن ہے تیری زکات حسن ہے, تو کائنات حسن ہے تیری زکات حسن ہے, تیری زکات حسن ہے. یہ آب و گل یہ رنگ بو یا ایھا المزمل, یا کہیے نا ماشاءاللہ ایک نغمہ بن جائے اور حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے, سب کا نام آ جائے. یا ایھا المزمل, یا روما حبش ایران سے سب آکے تیرے ہو گئے, سب آکے تیرے ہو گئے, جن کو تھی حق کی جستجو, جن کو تھی حق کی جستجو, یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل. آواز آئے ذرا. یہ دو اشعار بڑے قیمتی حضرت حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے. خوابوں میں آ کر مسکرا ملو یا ایھا المزمل. اظہار ہو جائے ایک بار ذرا اسٹیج اور پنڈال سے سارے مل کے یا ایھا ماشاءاللہ, یا ایھا چہرہ تیرا تکتا رہوں تجھ سے رکھتا ہوں میں بھی
آرزو رکھتا ہوں میں بھی آرزو رکھتا. سب آرزو رکھتے ہیں, اظہار بھی کر لیجیے. رکھتا ہوں میں ماشاءاللہ, رکھتا ہوں میں بھی آرزو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. تھے وہ نجوم اہتداء بخت ان کے تھے کتنے رساں, بخت ان کے تھے کتنے رساں, ان کے بیٹھے جو تیرے روبرو, بیٹھے جو تیرے روبرو, بیٹھے جو تیرے روبرو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. اے مرسل پاکیزہ خوں کس خلق کا پیکر ہے تو, قرآن کے گویا ہوں بہو یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل. ایک غزل کے لیے بھی حکم ہے مجھے, مگر وقت کی نزاکت یہی ہے کہ جناب نور جلال صاحب تشریف فرما ہے, قاری صداقت صاحب اور قریشی صاحب بھی ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, تو ہم یہ سب چاہیں کہ ان کو بھی سنا جائے اور بھرپور طریقے سے سنا جائے. الحمدللہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا خوبصورت ازلی ابدی اور سرمدی نغمہ ہے یا ایھا المزمل کا. حافظ آپ کو اللہ سلامت رکھے, اور جتنے پڑھنے والے ہیں ان کے سینوں میں یہ توانائیاں اللہ اسی طرح ہمیشہ فزوں تر فرمائے کہ وہ ذکر رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بڑھ کر اپنا حصہ پیش کرنے کے قابل ہوتے رہیں. اللہ ان کی توانائیوں میں عزتوں میں اور اضافہ فرمائے. بلا تاخیر تفصیل اور وضاحت کے عالم اسلام کے ایک اور سناخان رسول کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں. کئی اشروں سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی اور آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت ان کا حصہ ہے. جی بالکل, یہ ابھی ایک نوجوان نے مجھے کہا, یہ کسی گھر کے مین گیٹ کے سامنے ہمارے کسی ساتھی نے عدالتی سے یہ گاڑی لگا دی ہے. گاڑی کا نمبر ہے LEC 921, 921 نمبر کی یہ گاڑی ہے. میری گزارش ہے کہ یہ غلط جگہ پہ گاڑی پارک ہوئی ہے, گھر والے پریشان ہیں, انہوں نے غالباً اپنی گاڑی نکالنی ہے, تو آپ یہ گیٹ کے سامنے جو گاڑی لگی ہے LEC 921 نمبر ہے, فوری طور پر انصاف کی ہو, آپ مہربانی فرمائیں گاڑی وہاں سے ہٹا دیں تاکہ گھر والے اذیت کا شکار نہ ہوں. بہت شکریہ. آئیے بڑھتے ہیں اس سناخان رسول کی طرف جنہیں کئی اشروں سے اپنے کریم آقا کی مدحت کی سعادت حاصل ہے. آپ یقیناً پہچان گئے, میری مراد جناب الحاج اختر حسین قریشی ہے. آپ سے مستجیب تشریف لائیے اور کلام طائب سے روشنی بکھیریے. سبحان اللہ کرے. اللہ اکبر.
بسم اللہ بسم اللہ. اس کو ٹائٹ کر دیں. لو سر اچھا میں خود دیکھنا چاہتا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز آج کی محفل میں تمام احباب جو تشریف لائے ہیں اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے سامنے تو حافظ طاہر صاحب کی یاد میں جو محفل ہو رہی ہے سبحان اللہ. میں بھی حاضر ہوں اور ملک پاکستان سے علاوہ امریکہ سے ہمارے ثنا خان مصطفیٰ نور محمد جلال صاحب وہ بھی آج ہی آئے ہیں اور ان کی آمد بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اور سید صداقت علی شاہ صاحب جو ماشاء اللہ یہ ایسے رفیق ہیں ماشاء اللہ وہاں سے بہرحال یہ محبتیں سمیٹ کے اور سب محبتیں دینے کے لیے آئے ہیں. ذرا سبحان اللہ کہہ دیں ماشاء اللہ. مجھے مناسب بتا رہے ہیں کہ میں ان دونوں کا بہت ممنون ہوں مشکور ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ سکوت توڑیں اور درود پاک کس طرح پڑھیں کہ پتہ چلے کہ آپ کس کی یاد میں آج یہ محفل سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سنا رہے ہیں. ذرا لب کھول لیں ذرا محبت سے صلی اللہ آگے جو آئی ہو. ریاض مصطفیٰ صاحب نے مجھے حکم دیا اور میں دیکھنا تھا مدثر بٹ صاحب پلیکھا ان کے ساتھ میں طاہر صاحب کے گھر بھی گیا وہاں احمد نگر میں تو سفر بھی کیا. تو میں دل چاہتا تھا کہ ایک دو پنجابی اشعار لیکن اب قبلہ سید صداقت شاہ صاحب بھی آ گئے نور محمد جلال صاحب بھی آ گئے اور موسم کا بھی ہے اس ایک نعت کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور بٹ صاحب آپ کو میں دفتر سنا دوں گا جا کے انشاءاللہ تعالیٰ. درود پاک محبت سے صلی اللہ
जलाल साहब किबला ने नरम इस्तेमाल किया लफ्ज़, और मैं पेश करूंगा नरम करके, और आपने बताना है कहाँ तक मैं कामयाब हुआ। सुभान अल्लाह, कह दो उसको शहर उसको शहर को जाती हुई हवा उसको सरकार को आते जाते बस देखते सरकार को आते जाते। क्या बात है, अहमदुद्दीन कादरी साहब, आपने क्या याद किया? हाँ, मुझको हम साईं किए गुंबद खजरा दे दे, तेरी रहमत का ये एजाज नहीं तो क्या है, कदम उठे तो जमाना मुझे रास्ता दे दे, कदम उठे तो जमाना मुझे रास्ता दे दे। वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर, वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर, बेकरारी दिल का तुझे
تان درودوں کے اڑاتے جاتے بھائی سبحان اللہ. اللہ قریشی صاحب کی یہ توانائی، یہ جو لہجے کی کڑک ہے، اور جو اپنی یہ پوری نغمگی اور جسے کہتے ہیں نا عام لفظوں میں اپنی پوری باڈی لینگویج کو انوالو کر کے کوئی خدمت یا عبادت کرنا، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے تاثرات کو بھی مکمل طور پر یکسو کر کے پیش کرتے ہیں نعت کے برائے میں. اللہ انہیں سلامت رکھے. آئیے بڑھتے ہیں اختصار سے آگے کی طرف. دو بڑی زیبکار ہستیاں آج ہی بیرون ملک سے عرض پاک تشریف لائی ہیں. بارد کریم کا خیر مقدم بھی انشاءاللہ ان کی حاضری سے بھی مستفید ہوں گے. دل کی ہر ایک بات کے آئینہ دار ہیں. میں چاہتا ہوں کہ رنگ تغزل میں بھی دل کی ہر ایک بات کے آئینہ دار ہیں. آنسو گزارشات کے آئینہ دار ہیں. اچھی غزل سننے والے، پاکیزہ غزل سننے والے احباب ذرا توجہ سے دوسرے تیسرے سنیں. پروفیسر صاحب نور جلال صاحب، قاری صداقت صاحب، حافظ ارشد صاحب، سہیل صاحب قبلہ بالخصوص دل کی ہر ایک بات کے آئینہ دار ہیں. آنسو گزارشات کے آئینہ دار ہیں. جذبات کا فشار، طبیعت کا انتشار. جذبات کا فشار، طبیعت کا انتشار، باطن کی واردات کے آئینہ دار ہیں. اللہ اکبر. جذبات کا فشار، جذبات کا فشار، طبیعت کا انتشار، باطن کی واردات کے آئینہ دار ہیں. اور قربان جائیے اس شعر پر. ایک بے رخی کی بات پہ جانا سے 100 گلے. توجہ کیجئے گا. ایک بے رخی کی بات پہ جانا سے 100 گلے، گہرے تعلقات کے آئینہ دار ہیں. ہائے ہائے ہائے. بہت کم اچھا شعر غزل میں آپ نے اتنا دیکھا. اللہ اکبر. ایک بے رخی کی بات پہ جانا سے 100 گلے، ایک بے رخی کی بات پہ جانا سے 100 گلے، گہرے تعلقات کے آئینہ دار ہیں. گہرے تعلقات کے آئینہ دار ہیں. اللہ اکبر. صحبائے جاں فضا سے چھلکتے ہوئے صبح، صحبائے جاں فضا سے چھلکتے ہوئے صبح، اس چشم التفات کے آئینہ دار ہیں. اس چشم پروفیسر صاحب صحبائے جاں فضا سے چھلکتے ہوئے صبح، اس چشم التفات کے آئینہ دار ہیں. اور کیا خوبصورت مقطع ہے کہ تائب میری غزل کے یہ اشعار کم نما. غزل میں بھی عاجزی پوری کی پوری، نعت میں بھی عاجزی پوری کی پوری. جو پیرایا حضرت تائب کا دیکھیں گے عاجزی مجسم نظر آئے گی آپ کو. تائب میری غزل کے یہ اشعار کم نما، میرے تاثرات کے آئینہ دار ہیں. میرے تاثرات کے آئینہ دار ہیں. ایک بے رخی کی بات سے جانا سے 100 گلے، ایک بے رخی کی بات پہ جانا سے 100 گلے، گہرے تعلقات کے آئینہ دار ہیں. گہرے تعلقات کے آئینہ دار ہیں. آئیے بڑھتے ہیں. شہر ملک امریکہ میں، امریکہ کی سرزمین میں فی الحال مقیم ہیں. عرض پاک سے ان کی جڑیں، ان کا رابطہ واسطہ بڑا ہی گہرا ہے. اسی مٹی نے پوری دنیا میں انہیں پہچان عطا کی ہے، اور یہ بجا طور پر اپنے منصب کا تقاضا پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ عرض حرم میں ہوں پھر بھی حضور کی نعت میں مستغرق نظر آتے ہیں. یہ امریکہ کی سرزمین میں بھی حضور کی محبت کا پیغام دیتے ہیں. اور جب کبھی دینی یا ملی تہواروں پر پاکستان آئیں تو پھر بھی اپنی محبتیں بکھیرتے نظر آتے ہیں. میری مراد ہے عالمی شہرت یافتہ ثناگان، ثناخان، ثناگو اور بین الاقوامی درجے کے خطاط اور کیلیگرافر پاکستان کا فخر ہیں. اس شعبے میں سفیر ہیں. بجا طور پر اس شعبے میں میری مراد الحاج نور محمد جلال صاحب سے ملتجی ہوں. تشریف لائیے اور اپنے حصے کا عقیدت نامہ پیش کرنے کی سعادت پائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم اور اس کا فضل ہے کہ آج کی اس مبارک اور بڑی ہی منفرد تقریب میں مجھ جیسا ایک ناکارہ اور نالائق انسان اتنی دور سے اللہ نے سبب لگایا اور وہ پہنچ گیا. ہر چند کہ یہ میری اپنی کوشش نہیں تھی. کوئی یہ سمجھے کہ میں یہ تو ہمارے ریاض مصطفیٰ صاحب ہمارے بھائی اللہ انہیں سلامت رکھے کہ انہوں نے کچھ تصویریں طائب صاحب کے مزار پاک کی حاضری کی ڈالی تو وہ میں نے دیکھی تو وہ بڑا یہ رہا میرے دل میں کہ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ فلائٹیں کینسل ہو گئیں ساری, ہماری ٹکٹیں واپس ہو گئیں. انہوں نے قاری صاحب بھی شامل تھے. پاکستان آنے والی پروازیں تقریباً 90% بند ہو چکی ہیں. پھر یہ ایک نئی شاید کوئی اسٹریٹجی ہے. اور تو پھر میں نے نیا ٹکٹ خریدا اور نیا ٹکٹ جو ہے وہ مجھے پہلے سے 2 گنا قیمت قاری صاحب اور میں نے 3.25 لاکھ کا ٹکٹ تھا وہ 6 لاکھ کا ہم نے خریدا. اور اب مجھے یہ سمجھ آئی کہ اصل میں یہاں کی حاضری تھی. تو ریاض مصطفیٰ صاحب نے جب مجھے بتایا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ اعلان مت کیجیے گا اور بتائیے گا نہیں, کیونکہ جس بارگاہ میں ہمیں جانا ہے وہاں تو پلکوں کے بل چل کے جائیں. میرا استاد خانہ ہے. حضرت حفیظ طاہر علیہ رحمت میری قلم کے ایک ایک نقطے پر اور میرے سانسوں کے ایک ایک دھڑکن پر ان کے احسانات ہیں. کوئی اب وہ پرانا دور اس کی جھلک میں کوئی تصویر تو آپ کو دکھا نہیں سکتا, لیکن انگلی پکڑ کے کسی کو چلانا میں نے ان کے سوا کسی کو نہیں. انگلی پکڑ کے چلاتے تھے اور کس کے اندر کیا خوبی ہے وہ اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میں کھول کے کڈنا وہ نکالتے تھے. تو میں میرے مخدوم و محترم حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب سے میں نے گزارش کی کہ اس طرح کا پروگرام ہے. انہوں نے فرمایا انشاءاللہ ہم پہنچیں گے, تھوڑا سا آرام کریں گے اور پہنچیں گے. تو آج اللہ کا شکر ہے میں قبلہ مخدوم و محترم جناب عبد المجید منہاج صاحب جن کی شکل میں مجھے استاد گرامی کی شکل نظر آتی ہے, جن کے اوصاف میں ان کے وصف نظر آتے ہیں, جن کے اخلاق میں ان کا خلق نظر آتا ہے, تو مجھے یہاں آ کے ہمیشہ لیکن میں ہمارے ہاں ایک روایت ہوتی تھی کہ اپنے استاد کو نظر پیش کرنی ہوتی تھی, تو میں وہ نظر کا ایک روایت پوری کرنا چاہتا ہوں, ان کو پیش کر کے پھر نعت پڑھوں گا. اللہ انہوں نے بھیجے نے, میں اپنے کو کتوں دے سکنا. پروفیسر ریاض احمد شیخ صاحب, ان کے بیٹے ارسلان صاحب اور حافظ سہیل نظر صاحب, حافظ ارشد صاحب ہمارے بہت اچھے دوست اور بہت اچھے نصیب. انہوں نے جو غزل کے اشعار سنائے ہیں ابھی طائب صاحب کے نکال کے, میرا خیال ہے ہم محروم رہتے کیونکہ ہم انہیں ایک ہی نظر سے وہ دیکھتے ہیں نا, اور کبھی ہم نے کہیں دائیں بائیں ان کی شخصیت پہ نظر نہیں ڈالی. تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اور قاری سید صداقت علی شاہ صاحب, آپ یقین مانیں کہ یہ جو سفر ہے نا امریکہ کا, یہ بڑا جان لیوا سفر ہے. 12 گھنٹے کا صرف لے اوور تھا برطانیہ میں, اور ہوٹل نہیں مل سکتا, باہر نہیں آپ جا سکتے. 12 گھنٹے آپ نے بیٹھ کے گزارنے. تو پہنچے ہیں. اب میں اپنی حاضری لگواتا ہوں. حضرت حفیظ طاہر علیہ رحمت نے جو قلم سے اور حرف سے ہمارا رشتہ جوڑا, یہ ان کا فیض ہے کہ میں اپنی نعت کے 3 اشعار سنا کے ان کی نعت پہ ختم کروں گا کہ تمت بالخیر کی روایت قائم رہے. تو یہ ایک نہیں میں اپنی یہ سنا کے پھر آپ کو, یہ بالکل تازہ ہے, بالکل تازہ ہے. میر غالب اور سماب اکبر آبادی نے اس اسلوب میں بے شمار, اور غالب بھی, تو یہ اب دیکھیے گا میں پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये बिल्कुल ताज़ा नात के अशार हैं। मजीद मिनाज साहब के साथ मुझे नजर नहीं आ रहे, तो मैं अच्छा जब हर्फ सना जब हर्फ सना जब हर्फ सना ही मिदहत का सितारा मेरी दस्तार में आवे, मिदहत का सितारा मेरी दस्तार में आवे। सफर करने की वजह से गला जारी होती है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी हाजिरी मिदहत का सितारा मेरी दस्तार में आवे। और शेर है कि कासिम अल्ताफ तेरे दस्ते अता से, ऐ कासिम अल्ताफ तेरे दस्ते अता से हर एक तरफ दस्ते तरफदार में आवे, हर एक तरफ दस्ते तरफदार में आवे। और कंधा है तेरा नाम मंडेरे किस नों पर, कंधा है तेरा नाम मंडेरे किस नों पर, एक रोशनी छिलकर
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اختر حسین قریشی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے سینئر ہیں اور ہمارے عہد میں جب میں نے شروع کیا تو ان کا بڑا نام تھا، اب بھی اللہ نے بڑا نام دیا، لیکن اپنے سے جو سینئر اور بڑے لوگ ہیں ان کا احترام اور ان کا اعتراف بڑا ضروری ہے۔ میں ایک نعت کے پنجابی نعت کے چند اشعار حضرت حفیظ صاحب علیہ رحمت کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، گو کہ میں تھکاوٹ اس کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ نعت ہے بسم اللہ۔ ہر کھوٹی تقدیر کری کر دیں من والے، ہر کھوٹی پہلے میں سلام اللہ بٹ صاحب علیہ رحمت نے دیتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں پہلی باری شاہ جمال ایک پروگرام سی بڑے پرانے دوست سن حاجی وحید صاحب انہوں نے بیٹے دی شادی ہوتے وہ تقریب سی حضرت تاج قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بڑے لوگ سن میں آیا ہی سعودی عربیہ تو میں کہنے لگے رات کی مجلس سے شرکت کر کے کار جانا مجھے ٹھیک ہے وہ تو میں پہلی بار یہ نعت پڑھی بٹ صاحب
عجیب صورتحال کہ میں انترا پڑھیا ایک سارے بہت بڑے بزرگ سنا خان ہوتے سن، انہوں نے کہا ایک باری پھر پڑھیا، انہوں نے کہا ایک باری پھر پڑھیا، تو بٹ صاحب نے انہوں نے کہا چوتھی باری نہ کم۔ میں بڑا حیران کہ کیوں اس طرح ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھو اس کے لیے امتحان لینے کا ٹائم نہیں ہے، انہیں 4 باری پڑھ دیتا ہے تو تسی فیل کہہ جا رہے ہو، کہنے نہیں میں ذوق لے رہے ہیں، اللہ عالم بالثواب۔ لیکن وہ مینوں یاد ہے طاہر صاحب نے اٹھ کے اپنی جیب وچ ایک لفافہ کڈیا، وہ دے وچ بڑے ترتیب نال پیسے، میں انہاں دی جیب وچ کبھی بے ترتیب پیسہ نہیں دیکھا۔ طاہر صاحب علیہ رحمت کا ذکر کرنا میں اس واسطے ضروری، میں رستے سوچ رہا سا کہ پی ٹی وی چینل 3 کا افتتاح سی، تو نعتیہ مشاعرے کو افتتاح ہونا سی، تو میں سعودی عربیہ تو آیا سا تو انہوں نے میرا نام ہی لکھوا دیتا، تو پروگرام کی تیاری اور ظرف دیکھو اور آج تسی کمپیئر کرو کہ ایسی کتنے کھلوتے ہیں۔ وہ نصیر ملکی صاحب ڈائریکٹر سن، انہوں نے ترتیب بنائی کہ اس مشاعرے کی صدارت مرحوم شہزاد احمد صاحب نے کی، تو مینوں اس گل کا بڑا پٹا چڑھ گیا۔ میں کہا جی یہ نعتیہ مشاعرہ حفیظ طاہر صاحب تو بڑا شاعر کسے ایسی چاہیے کوئی نہیں، تسی غزل دے شاعر کو صدارت بھی کراندے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ میری آواز لسٹ بنانے والے صاحب سن رہے سن، وہ بھی دنیا میں جا چکے ہیں، تو میں طاہر صاحب پکڑ کے باہر لے گئے، تو کہتے ہیں میر جی میری گل سنو، ایویں چھڑک نہ پویا کرو، کبھی اس طرح نہیں بولے میں تینوں پتہ ہی نہیں ہے اس گل کا، اس بار کا جی پہلی حاضری ہوئی ہوئی پگ گیا، مینوں کی پتہ صدارت کرتے خطبے دین تک میرا سا ہوئے گا نہیں تو میں کہ یار ہوں ادھر تک کوئی جواب نہیں سی، میں معافی منگی اور میں کہ میں واقعی میرے کو حفیظ طاہر صاحب علیہ رحمت جیسے لوگ میں نہیں صدیاں لنگ جان گیا صدیاں۔ صدر صاحب محسن صاحب شیر دیکھو، رکھ نہ بدلے رحمت دا می برسا کے، رکھ نہ بدلے اسی مدینہ منورہ سا تو میں نعت پڑھ رہا سا تو میں بس اینو تسی کہہ لو ایک بے ادبی، میں یہ دی ہر ایک شاخ ہری کر لیمن کی بجائے بجائے پڑھ دیتا، طائب دی ہر شاخ کہنے کہ یار کمال کر دیتی ہے، چلو ٹھیک ہے پڑھ لیا کر، میں سے اپنا نام اسی لکھیا پڑھ لیا۔ رکھ نہ بدلے
دیمن والے راد الدینوں شاہ پری کر دیمن والے بہت شکریہ جی. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر کبیرہ. دعا فرمائیے جلال صاحب کے لیے اللہ ان کی عزت فزودر فرمائے. نعت تو جو انہوں نے سنائی اس کا ایک اپنا الگ لطف ہے، لیکن جتنی قیمتی باتیں انہوں نے ماضی کے جھروکوں سے ہم تک پہنچا دی ہیں، میں ان کی حاضری کا جو اصل جو مغز ہے وہ یہ ہے کہ طائب صاحب کی نسبت سے ان کے ظرف کی باتیں، ان کے ایجز کی باتیں، ان کے انکسار کی جتنی باتیں چھوٹے چھوٹے پیرائے میں یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، وہ آج یہاں بیٹھے ہیں، کل وقت گزرے گا، اپنے اپنے حصے کا کام کر کے بہت سارے لوگ دار فانی سے دار بقا کی طرف چلے جائیں گے، اور یقیناً ایسا ہی ہو رہا ہے، ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. یہی اللہ کی منشا ہے، یہی اس کا نظام قدرت ہے کہ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کر کے اس جہان سے اس جہان میں چلا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ موت کا تصور الگ الگ ہے ہر بندے کا. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے موت توڑنے والی، تھرانے والی، رلانے والی، شرمندہ کرنے والی کوئی شے ہوگی، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے موت کا یہ رخ بھی ہے. یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے. یہ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ موت سرور کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. یہ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ موت سرور کے غلاموں کو. علامہ نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو بہرحال ہر بندہ جب اپنے حصے کا کام کر جائے گا، نوجوانوں سے بالخصوص میرا تخاطب ہے، کل وہ عمر کے کسی حصے میں یہ بات کہنے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں. یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے. یہ یادیں یوں ہی نہیں ترتیب پاتی، بڑی بڑی تپسیا اور بڑی بڑی محنت کے بعد پھر ایسا کہنا بندہ اس قابل ہوتا ہے. یہ فخر تو حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے. یہ جتنی یادوں کا تذکرہ جلال صاحب نے فرمایا ہے نا، یہ ایک ہی وقت میں نہیں بنی. یہ سال ہر سال کی محنت، سال ہر سال کے ادب اور سال ہر سال کسی کی قدم بوسی کا نتیجہ ہو تو پھر یہ منزلیں ملتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ منزلیں ہم سب کا نصیب ٹھہرے. منہاج صاحب کے لیے آپ سارے بالخصوص اس دعا پر آمین کہیں. اللہ انہیں صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. عہد حاضر میں جس خوش نصیب کا کام جس خوبصورت انداز میں انہوں نے جاری رکھا، اس کو مزید آگے بڑھایا، اس کو تازگی بخشی، اور اپنے صاحبزادگان کے ساتھ مل کر حفیظ طائب فاؤنڈیشن کے تمام مبارک اور منتخب نفوس کے ساتھ مل کر جس طرح حضرت طائب کے کام کو آگے بڑھایا، لوگوں سے روشناس کرایا اور بار بار اور تواتر کے ساتھ ان کی یادوں کو اس طرح زندہ رکھا، یہ عہد حاضر میں بلا جبائنی کا حصہ ہے. میں نے کسی بھائی کو اپنے بھائی کے لیے اتنا مخلص اس اعتبار سے اس شعبے میں نہیں پایا. تو اللہ تعالیٰ ان کا اخلاص ہمیشہ اسی طرح برابر رکھے اور فزودہ رکھے. ان کے بچوں کی خیر ہو اور ان کی آل اولاد کو بھی یہ توفیق اور سعادت ملے کہ آج جس مشن سے وابستگی ان کا حصہ ہے وہ کل اپنے حصے کا کام اپنی عمر میں کرتے چلیں. سنام حسان کے ہیں نائب جناب حضرت حفیظ طائب. دو چار مصرے تیزی سے اور پھر آخری حاضری کی طرف. خوش نصیبی یہ ٹھہری، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ کسی بھی محفل کا، کسی بھی کام کا جو آغاز ہے، ابتدا جیسی بھی ہو، درمیان میں بھی قافلہ جیسے چلے، اگر اس کا آخر اور انجام اچھا ہو جائے تو سارے کا سارا سفر اچھا ہوا کرتا ہے. آندھی نے ہمارے ذوق کو منتشر بھی کیا اور درمیان میں پروگرام کی حالت تھوڑی دیگر گم بھی ہوئی، لیکن خوبصورتی سے پروگرام آگے بڑھا، پھر بند گئی ساری کیفیت. خوش نصیبی یہ ہے کہ اب جس
کلام پر ہم آج کی اس محفل کے تتمے اور خلاصے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ سید زیادہ پیش کریں. یہ بڑی بات ہے کہ حضور کی آل کا کوئی فرزند کسی محفل میں موجود ہو. ہمارے لیے بہرحال یہ ہمیشہ سے سعادت کی بات ہے. سناب حسان کے ہیں نائب جناب حضرت حفیظ طائب, ہر ایک صنف ادب میں صاحب جناب حضرت حفیظ طائب, ہر ایک صنف ادب میں صاحب جناب حضرت حفیظ طائب. بنات کا ایک جہاں یا پھر منقبت کی دنیا کا کوئی گوشہ, بڑے بڑے جن سے ٹھہرے طائب جناب حضرت حفیظ طائب. یہ شعر تو سنیے گا. ہر ایک بندے نے خراج عقیدت ضرور پیش کیا ہے, کسی نے ذوق کے ساتھ کیا یا کسی نے مجبوری سے, اس کا الگ کام ہے. ہناک کا ایک جہاں یا پھر منقبت کی دنیا کا کوئی گوشہ, بڑے بڑے جن سے ٹھہرے طائب جناب حضرت حفیظ طائب. اور شعر دیکھیے, سخن کے تیور, سخن کے نشتر, سخن کے پہلو, سخن کے منظر. پھر سے دیکھیے گا, سخن کے تیور, سخن کے نشتر, سخن کے پہلو, سخن کے منظر, ہے تیرے آگے سبھی ہی پائب جناب حضرت حفیظ طائب. یہ کافی بہت کم استعمال ہوا ہے تیرے آگے, نور صاحب, ہے تیرے آگے سبھی ہی پائب جناب حضرت حفیظ طائب. اور یہ شعر آپ کے میرے جذبوں کا ترجمان ہے. حافظ ارشد صاحب, یقین مانو کہ سونا سونا جہان مدحت دکھائی دے گا. یقین مانو کہ سونا سونا جہان مدحت دکھائی دے گا, کرو گے منظر سے تم جو غائب جناب حضرت حفیظ طائب. عہد حاضر میں اس منظر نامے سے جناب حفیظ طائب کے ذکر کے بغیر یہ منظر نامہ پورا ہوتا ہی نہیں. یقین مانو کہ سونا سونا جہان مدحت دکھائی دے گا, کرو گے منظر سے تم جو غائب جناب حضرت حفیظ طائب. ایک اور ان کے محاسن میں سے ایک گوشہ اور چمک تھا, بھٹکنے والوں کو رہ دکھائیں وہ غم کے ماروں کے غم ہٹائیں. بھٹکنے والوں کو رہ دکھائیں وہ غم کے ماروں کے غم مٹائیں, چھپائیں احباب کے معائب. یہ جاننے والے جانتے ہیں, پروفیسر لکھا ہے, چھپائیں احباب کے معائب, عیب کی جمع, نقائص, کمزوریاں, بدتمیزیاں, ان پر پردہ ڈالنا ان کا کام ہوتا تھا. اے کاش ان کی اس نیکی سے اور ان کے اس عادت سے, خو سے ہمیں بھی کچھ خیرات مل جائے. بھٹکنے والوں کو راہ دکھائیں وہ غم کے ماروں کے غم مٹائیں, چھپائیں احباب کے معائب جناب حضرت حفیظ طائب. تمام عہد رواں کے شاعر ہیں متفق نقطۂ حزین پر, تمام عہد رواں کے شاعر ہے متفق نقطۂ حزین پر, ہے شاعری جس کی العجائب جناب حضرت حفیظ طائب. ہے شاعری جس کی العجائب جناب حضرت حفیظ طائب, جناب حضرت حفیظ طائب, جناب حضرت حفیظ طائب. یہ بھی ایک سرپرائز میں نے رکھا تھا کہ اس کلام کے حضرت حفیظ طائب کی منقبت کے جو خالق ہیں سید نصر من اللہ شاہ غلام طاہر حزین سے تخلص کرتے ہیں. ہمارے سامنے تشریف فرمائے, ان کی خوشی ہے وہ جہاں بیٹھے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کی حاضری کی خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر عبد المجید منہاج صاحب سے اللہ آپ کو, اویس بھائی کو, بلال بھائی کو, نعمان بھائی کو, آپ کی جملہ اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس خاندان کے جتنے اجداد, اسلاف, بڑے چھوٹے, بچے, بوڑھے, جوان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے, آپ سب کی کامل بخشش کی دعا فرمائیے اور اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, اور ان نیکوں کے صدقے حضرت حفیظ طائب کے صدقے ہمارے مرحومین کی بھی اللہ بخشش فرمائے. آنے والا سید زادہ ہے جس کا اس میں گرامی مجھے پکارنا ہے, اپنی فیلڈ میں, اپنے شعبے میں بلا شبہ اس خوش نصیب کو اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. ایک بات میں عرض کروں, نور صاحب, پروفیسر صاحب, قریشی صاحب, میرے تمام بزرگ اس بات کی تائید کریں گے کہ اپنے کیریئر میں نام بنانا بڑا مشکل کام ہے. جب دور پورے کا پورا لیگ پولنگ کا ہو, ماحول ٹانگے کھینچنے کا ہو, عزت افزائی کے معیارات کم ہوں اور ہر جگہ رستہ مسدود کرنے والی روایت پورے معاشرے میں ہو, بلکہ حالت یہ ہو کہ جن کو پینے کا سلیقہ ہے وہ پیاسے ہیں کثیر, جتنے کم ظرف ہیں میں خار بنے بیٹھے. جب پورے معاشرے کا کینوس اس طرح کا تاثر پیش کرے, اس معاشرے میں ترقی کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں صحیح معنوں میں 2 مصروں میں اگر اس بات کو پیرو دوں قریشی صاحب کہ نامی
کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 2 مصرے اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. کیا بات ہے، کیا بات. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. تب نگی ہوا. نگی ایسے نہیں بنتے. پوری دنیا میں اپنا نام بنانا اللہ اس کے رسول کا فضل بھی ہے، اور یہ محنت اس میں بہرحال ضرور شامل ہے. اسی محنت کے آئینہ دار ہیں اور خانوادہ سادات سے ان کا تعلق ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حفیظ طائب صاحب کا مناقب کا حصہ بہت کم ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بغور ان کی پوری کلیات پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ حضور کی آل کی عطرت کی خوشبو ان کے کلاموں میں چھلکتی محسوس ہو رہی ہے. حسن اتفاق یہ ہے کیونکہ اعلان سید زادے کا ہے تو میں اس سے متصل ہو جاتا ہوں انہی کلمات سے. یہی خلاصہ کلام کے طور پہ سن لیجئے. رموز عشق و محبت تمام جانتا ہوں، رموز عشق و محبت تمام جانتا ہوں، حسین ابن علی کو امام جانتا ہوں. جن لوگوں کی پڑک میں گلا ہے نا کہ ذرا مناقب کم ملتی ہیں حضور کی آل کی حضرت کے کلام میں، وہ ذرا اپنا گلا بھی دور کر لیں اور دھیان سے دیکھیں. مناقب کا حصہ وافر ہے حضرت حفیظ طائب کے کلام میں. رموز عشق و محبت کو تمام جانتا ہوں، حسین ابن علی کو امام جانتا ہوں. اور قربان جائیے ان کی سوچ پر. عقیدہ تو سنیے ذرا حضرت حفیظ طائب کا. انہی کے در کو سمجھتا ہوں محور مقصود. توجہ کیجئے گا. انہی کے در کو سمجھتا ہوں محور مقصود، انہی کے گھر کو میں دار السلام جانتا ہوں. اللہ اکبر. حافظ صاحب، سہیل صاحب ذرا عقیدہ دیکھیے حضرت کا. انہی کے در کو سمجھتا ہوں میں محور مقصود، انہی کے گھر کو میں دار السلام جانتا ہوں، انہی کے گھر کو میں دار السلام جانتا ہوں. پھر عاجزی کا ذکر دیکھیے. میں ان کی راہ کا ہوں ایک ذرہ ناچیز، میں ان کی راہ کا ہوں ایک ذرہ ناچیز، کہوں یہ کیسے کہ ان کا مقام جانتا ہوں. اللہ اکبر. کہوں یہ کیسے کہ ان کا مقام جانتا ہوں، کہوں یہ کیسے بادشاہ قبلہ، کہوں یہ کیسے کہ ان کا مقام جانتا ہوں. اور یہاں پر انہوں نے حد کر دی ہے. تمام جو مولائی فکر کے لوگ ہیں وہ ذرا اس سے حد اٹھائے ہیں. وہ لکھتے ہیں مجھے امام نے سمجھائے ہیں نکات حیات. توجہ کیجئے گا، دوسرا مصرع آپ کا دل راضی کر دے گا. مجھے امام نے سمجھائے ہیں نکات حیات، سواد کفر میں جینا حرام جانتا. اتنی بڑی بات کر گئے اور کمال خوبی سے کر گئے. پھر سن لیجیے. مجھے امام نے سمجھائے، مجھے امام نے سمجھائے ہیں نکات حیات، سواد کفر میں جینا، سواد کفر میں جینا. نگاہ کیوں ہے میری ظاہری وسائل پر. یہ زندگی کا شکوہ کرنے والے سارے لوگ ہم جیسے سارے سنیں. نگاہ کیوں ہے میری ظاہری وسائل پر، جو خود کو آل نبی کا غلام جانتا ہوں، جو خود کو آل نبی کا. پھر ایک سبق اور بات ختم کرتے ہیں. شکار مصلحت و یاس کیوں ہو پھر طائب، شکار مصلحت و یاس کیوں ہو پھر طائب، جو اس کٹے ہوئے سر کا قیام جانتا ہوں. کاش اس شعر کے بہن تک رسائی ہو. شکار مصلحت و یاس کیوں ہو پھر طائب، جو اس کٹے ہوئے سر کا قیام جانتا ہوں، جو اس کٹے ہوئے سر کا. اور سواد کفر میں جینا حرام جانتا ہوں. سواد کفر میں جینا اللہ اللہ اکبر. عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن فضیلت الشیخ، اور یہ واحد شخصیت ہے اپنے شعبے میں جنہیں ایک ہی وقت میں حکومت وقت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں 3 بڑے اعزازات سے نوازا. 3 سول ایوارڈز کے حامل ہمارے انتہائی محترم مقتدر منفرد. اب میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ نعت کا سلسلہ ہی آگے چل رہا ہے، اور قاری صاحب قبلہ قرات کے میدان کے تو بڑے آدمی ہیں ہی. ویسے بھی نعت شریف بھی جتنی خوبصورتی سے آپ پڑھتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ نعت کا پیرایا ہی آج اپنی آواز میں آپ آگے بڑھا دیں. فضیلت الشیخ جناب قاری سید صداقت علی شاہ سے بہت تشریف لائے آج کی اس بزم میں آخری
خلاصہ کلام کے طور پر حاضری پیش کرے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کے اپنی ظاہری اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب برادر مجید بن حاج صاحب کو دل کے تہہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اس جذبہ محبت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ وہ ہر سال جناب حفیظ طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کے عشاق، ان کی محبت کرنے والے، ان کے چاہنے والوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ اپنی اپنی عقیدت کے مطابق نذرانہ جذبات اور عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے سب احباب جنہوں نے پڑھا ہے، بڑی محبت سے پڑھا ہے، بڑے پیار سے پڑھا ہے، اور میں ہر نعت خواں کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ یہ ہر نعت خواں کو پتہ ہے اس بات کا، ہر قاری کی دل سے قدر کرتا ہوں، کہ خواہ میرا کوئی شاگرد ہو یا میرا دوست ہو۔ مجھے ساتھیوں کو پروموٹ کرنے میں مزہ و عشق ہے۔ بہت اچھے، یہ بات اگر میں بات کہہ رہا ہوں تو جو مجھے جانتے ہیں قریب سے وہ واقف ہیں کہ مجھے کسی بھی شخص کو پروموٹ کرنے میں مشکل نہیں آتی، پیار آتا ہے، اور شاید میں اگر اب تک چل رہا ہوں تو ان دعاؤں کی وجہ سے چل رہا ہوں۔ جناب اختر قریشی صاحب، ہم اس پروفیشن میں قاریوں اور نعت خوانوں کے ہم دو بزرگ ہیں، تیسرے بزرگ حافظ محبوب صاحب ہیں۔ اب پتہ نہیں میں ان سے 1 سال بڑا ہوں یا میں مجھ سے 1 سال بڑے ہیں، البتہ حافظ محبوب حمدانی صاحب چند ماہ مجھ سے ضرور بڑے ہیں۔ ہمارا تقریباً کوئی 60 سال کا تعلق ہے میرا قریشی صاحب کے ساتھ، 60 سال، چھوٹا سا نہیں، اور اس میں مستقل مزاجی اور عادات اور کردار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 60 سالوں میں اگر ہماری کوئی ناراضگی ابھی تک نہیں ہوئی، اس سے بڑی اس چیز کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کی آوازوں کو، ان کی جوانیوں کو، ان کی بزرگی کو سلامت رکھے۔ انہوں میں جلال صاحب ہم نے اکٹھے سفر کیا۔ میں مجید بن حاج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا معمول ہے کہ میں کبھی کسی فنکشن میں بغیر دعوت نامے کے نہیں گیا، پوری زندگی میرا اصول ہے، مگر جہاں میری محبت اور عقیدت کا تعلق ہے وہاں دعوت نامے کر کے بھی نہیں گیا، بغیر دعوت کے گیا۔ اور اس کی دلیل آ گئی کہ ہم نے امریکہ میں یہ پلان کر لیا تھا، میں نے جلال صاحب نے، کہ ہم نے بن بلائے اور بن بتائے اور اچانک جانا ہے۔ غالباً 35 گھنٹے کا مسلسل سفر کیا ہم نے، اور محبت کے سفر میں کوئی سفر نہیں ہوتا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر ہمیں ہم دونوں کو دیکھ لیں تو ایسے آسان نظر نہیں آ رہے کہ آپ کو کہ ہم اتنا سفر کرتے ہیں۔ ویسے سفر کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، سفر کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، مگر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جس چیز کا ہمارے پروفیشن میں فقدان ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ایک ہی بات جو عرش معلیٰ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہم کلام ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس میں سے ایک بات ہم تک پہنچی ہے اور کوئی بات ہم تک نہیں پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں جوڑنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ جو جوڑنے والا ہوگا، آپس میں ملانے والا ہوگا، توڑنے والا نہ ہوگا۔ اس کا مطلب کہ توڑنے والے کا انجام آپ کو سمجھ سکتے ہیں، جو جوڑنے والا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ تو میں آج کی اس نشست میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جوڑنے والوں میں رکھے۔ اگر اس چیز پر ہم عمل کر لیں تو ہماری بے شمار خرابیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں،
اور ہم ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھ سکتے اچھا میسج ہیں. جی انشاءاللہ ابھی اس کے بعد نماز پڑھیں گے پھر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. حفیظ طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو میں اگر چند الفاظ میں بیان کروں، ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے بڑے بڑے نامور شعراء کو انگلی پکڑ کر شاعر بنایا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں نامور شعراء کا، میں جانتا ہوں. کیا بات ہے. ان کی نوک پلک خود ٹھیک کیا کرتے تھے، ان کو متعارف بھی خود کرایا کرتے تھے، ان کو پلیٹ فارم بھی خود مہیا کیا کرتے تھے، ان کو ریڈیو ٹیلی ویژن پر بھی میں نے خود جاتے ہوئے ساتھ لے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو مواقع وہ فراہم کرتے تھے، وہ پروموٹ کرتے تھے، خوش ہوتے تھے. اور ان کی سادگی، ان کی بزرگی کا عالم تو آپ کو جانتے ہو کہ وہ بڑے مٹے ہوئے شخصیت تھے. جو مٹتا ہے، جو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، وہ کبھی کسی بھی کمی کا شکار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی تعلقات اس کو عروج عطا فرماتی ہے. تلاوت میں کرتا رہتا ہوں. ابھی میرے شاگرد تلاوت کر چکے ہیں قاری وسیم صاحب. میں حفیظ طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعت پشمر سنی میں نے. ایک پنجابی کی نعت میں نے انہی کے زبان سے سنی تھی، اس کے 2 یا 3 اشعار پیش کروں گا. دو بار پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، 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 سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا کھلوتا عمر ویکھیا، سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا، گل نہیں بنتی، گل نہیں بنتی کوئی او دی رحمت بنا، گل نہیں بنتی، گل نہیں بنتی، گل نہیں بنتی، گل نہیں بنتی کوئی
رحمت بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر دیکھیا 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 چل پئی چل پئی چل پئی چل پئی رحمت آدھی او ٹھنڈی ہوا چل پئی رحمت آدھی او ٹھنڈی ہوا میرا سینہ جدوں تر بدر دیکھیا میرا سینہ جدوں تر بدر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا کیا بات ہے سیدھی واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. یا اللہ کریم ہماری آج کی اس محفل کو، اس نشست کو، ہماری حاضری کو مولا کریم اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی. یا اللہ کریم دور و نزدیک سے جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہیں آپ کے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی محبت میں جمع ہیں. یا اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائیے. مولا کریم اس تمام کارروائی کو، اس محفل پاک میں جو نعت خوانی کی گئی، تلاوت کلام پاک ہوئی، یا اللہ کریم فاتحہ شریف اور اخلاص شریف جو پڑھی گئی، درود پاک پڑھا گیا، مولا کریم یہ تمام عمل حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے قبول و منظور فرمائیے. اور اس کا ثواب ہم اپنی جانب سے عاجزانہ ہدیتاً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے. حضور علیہ السلام کے طفیل تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے. حضور کے اجداد کریمین، حضور کے والدین کریمین، حضور کے رضائی والدین، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کے تمام آل پاک اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے. حضور علیہ السلام کی امت کے تمام اولیاء اعظام کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے. یا اللہ کریم تمام مرحوم امت کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے. بالخصوص اس کا ثواب حضرت حفیظ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے. مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے جنتی درجات بلند فرمائیے. یا اللہ کریم جناب یونس منہاس صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں، رحیم اسٹور والے رانا اختر صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائیے. حفیظ طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے وابستہ تمام لوگ جو آپ کی بارگاہ میں پہنچے،
مولا کریم سب کے حق میں قبول و منظور فرمائیے، سب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائیے، سب کے درجات بلند فرمائیے۔ مولا کریم حاضرین محفل کے تمام اہل خانہ، وابستگان، متعلقین جو آپ کی بارگاہ میں پہنچے یا اللہ، سب کے حق میں قبول و منظور فرمائیے۔ مولا کریم اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہیں یا اللہ کریم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائیے۔ مولا کریم سب کی جھولیاں خیر و برکات سے بھر دیجیے۔ مولا کریم جناب عبدالمجید بن حاج صاحب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیے۔ مولا کریم ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، صحت میں برکت عطا فرمائیے۔ مولا کریم یہ جو خدمت نعت شریف کی کرتے ہیں، مولا کریم جو اپنے برادر گرامی کی محبت میں جو محافل کا انعقاد کرتے ہیں، مولا کریم ان محافل کو، اس انتظام کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے۔ مولا کریم اس کے سبب اس گھر میں سدا اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ سے ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے محفوظ رکھیے۔ مولا کریم جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ کریم یہ جتنے لوگ یہاں پر اس وقت انتظامیہ کے احباب، کیمرے والے، ساؤنڈ والے، اسٹوڈیو 5 والے، مولا کریم جتنے لوگ بھی یہاں پر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، مولا کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائیے۔ مولا کریم سب کو ترقی عطا فرمائیے۔ یا اللہ کریم بھائی سفزر علی محسن صاحب کی تنظیم کی جانب سے جو درود پاک 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک جو پیش کیا گیا، مولا کریم قبول و منظور فرمائیے۔ مولا کریم اس کے جو برکات ہیں یا اللہ کریم ان برکات میں سے ہم سب کو وافر کے ساتھ عطا فرمائیے۔ مولا کریم ہم سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرمائیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔